وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. صدق الله العظيم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے. والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی. واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ چلنے لگے. هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیوں اس میں عقل مند کے واسطے کافی قسم بھی ہے. الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ کو معلوم نہیں، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ آپ کے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا. ارم ذات العماد، جن کے قد و قامت ستونوں جیسے لمبے تھے. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اور جن کے برابر کوئی دوسرا شخص پیدا نہیں کیا گیا شہروں میں. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور قوم ثمود کے ساتھ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے کیا کیا، کیا معاملہ ان کے ساتھ کیا گیا. جو وادی قرا میں پہاڑ کے پتھروں کو تراش دیتے تھے. وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا جو میخوں والا تھا. الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی. فاکثروا فیہا الفساد، اور ان شہروں میں بہت زیادہ فساد مچا رکھا تھا. فصب علیہم ربک سوط عذاب، سو آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا. ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب گھات میں ہے. یہ قرآن مجید کی 80 پر 9ویں سورت ہے. اس سورت کا نام سورہ فجر ہے، اور یہ سورت مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے. اس میں کل 30 آیتیں ہیں، اور یہ سورت مکے کے اندر ابتدائی دور میں، جبکہ کفار و مشرکین مسلمانوں کو بہت زیادہ ستا رہے تھے، تکلیفیں پہنچا رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ابتداءً اس سورت کے شروع میں قسمیں کھائیں، اور پھر 3 قوموں کا تذکرہ کیا.
کہ ان لوگوں کو بھی ہم نے مال عطا کیا تھا، طاقت عطا کی تھی، انہوں نے مال اور طاقت کے گھمنڈ اور غرور میں اللہ کی نافرمانی کی، تو کس طرح اللہ نے ان پر پکڑ فرمائی۔ اس کو بیان فرما کر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ مکے کے کافروں کو الرٹ کیا، وارننگ دی کہ تم لوگ بھی گھمنڈ اور غرور کی بنیاد پر انکاری نہ بنو، ورنہ تم پر بھی خدا کی پکڑ آئے گی۔ تو یہ سورت جو ہے ابتدائی دنوں میں مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ معبرین خواب بیان فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس سورت کو خواب میں تلاوت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رعب عطا فرماتے ہیں، رونق عطا فرماتے ہیں، اس کی ہیبت لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا میں جو قسمیں کھائی ہیں، میں بار بار بیان کر چکا ہوں اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی اہم چیز کو بیان کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو پہلے قسم کھاتے ہیں تاکہ اس بات کی اہمیت دل میں بیٹھے، اس بات کی اہمیت کو تسلیم کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فجر کے وقت کی قسم کھائی، قسم ہے فجر کے وقت کی، اور 10 راتوں کی قسم کھائی، قسم ہے 10 راتوں کی، اور طاق کی جفت کی قسم کھائی، اور اسی طرح رات کی قسم کھائی۔ یہ کل ملا کر 5 قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں کھائی۔ ایک تو فجر کے وقت کی، اور دوسرا 10 راتوں کی، تیسرا جفت کی، اور چوتھے نمبر پر طاق کی، اور اسی طرح 5ویں نمبر پر رات کی۔ فجر کے وقت کے بارے میں علماء مفسرین کی 2 رائے ہیں۔ ایک تو روزانہ جو فجر کا وقت ہوتا ہے، یہاں پر وہ فجر کا وقت مراد ہے، اور دوسرا ایام ذی الحجہ میں جو یوم النحر ہے، 10 ذی الحجہ کا ابتدائی دن، اس کے فجر کا وقت مراد ہے، اس لیے کہ یوم النحر کے دن صرف فجر صبح ہی ہوتی ہے۔ پورے سال میں ایک دن اور ایک رات کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، لیکن ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کی صبح میں جو یوم النحر ہے، اس سے پہلے کی رات یوم عرفہ ہے، اور اس کے بعد کی رات بھی عرفہ کی رات ہے۔ تو 2 راتیں عرفہ کی ہو گئیں، جس کی بنیاد پر فجر یعنی صبح، ایسی صبح کہ اس کی رات نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی حاجی حج کرنے کے ارادے سے چلے اور اسے صحیح طریقے پر اعذار کی بنیاد پر حج کے ارکان کو ادا کرنے کا موقع نہ ملے، جیسا کہ آج بھی دیکھنے میں یہ بات ملتی ہے کہ جو حجاج کرام حج کے ارادے سے وہاں پہنچتے ہیں، لیکن بیماریوں کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے وہ عرفات کے میدان میں نہیں پہنچ پاتے، تو ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے ان حاجیوں کو لایا جاتا ہے اور اوپر سے گھما کر پھر ہاسپٹلوں کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحج العرفہ،
حج جو ہے عرفہ ہی کا نام ہے۔ جو آدمی تمام مناسک حج کو ادا کرے لیکن عرفات کے میدان میں نہ جائے تو اس کا حج ہی ادا نہیں ہوگا۔ چنانچہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ یہ فجر انوکھی فجر ہے کہ اس سے پہلے کی رات بھی عرفہ کی رات ہے اور اس کے بعد کی رات بھی عرفہ کی رات ہے۔ سعودی عربیہ میں ایک دن پہلے عید ہو جاتی ہے تو یہاں 8 ذی الحجہ ہوتا ہے، تو وہاں 9 ذی الحجہ کی رات ہوتی ہے اور پھر عید کا دن ہوتا ہے۔ وہاں جس دن عید کا ہوتا ہے یہاں پر 9 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے، اس دن ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں اور اسے عرفہ کا دن مانتے ہیں کہ حاجی اس وقت عرفات کے میدان میں۔ تو یہ ایسی فجر ہے کہ اس سے پہلے کی رات بھی عرفہ کی رات ہے اور اس کے بعد کی رات بھی عرفہ کی رات ہے، اور یہ چونکہ بہت ہی زیادہ عظمتوں والی فضیلتوں والی رات ہے، اور اس کے بعد جو آنے والی فجر ہے وہ انتہائی اہم درجے کی فجر ہے، صبح کا وقت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس صبح کے وقت کی قسم کھائی۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں 10 راتوں کی۔ اب 10 راتوں کے بارے میں بھی علماء مفسرین کا بہت زیادہ اختلاف ہے کہ 10 راتوں سے کون سی 10 راتیں مراد ہیں، لیکن جمہور علماء اور رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک جو راتیں ہیں وہ 10 راتیں مراد ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے دنوں میں روزہ رکھنا 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور اسی طرح 1 رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ کسی نے 10 ذی الحجہ تک 10 دنوں کا روزہ رکھا تو گویا کہ اس نے 10 سال کے روزے رکھے، اور کسی نے 10 راتوں میں جاگ کر عبادت کی تو 10 شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ اتنی زیادہ اہمیت ہے، اور اللہ تبارک و ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 راتوں میں رات کو بیان کیا گیا تو اس میں دن بھی آ جاتا ہے، تو گویا کہ 10 دنوں میں جو بھی عبادتیں کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کی عبادت دوسرے عام دنوں کی عبادت سے زیادہ پسند ہے، لہذا یہ راتیں اللہ کے نزدیک بہت فضیلت اور عظمت والی ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان راتوں کی قسم کھائی۔ اسی لیے ہم لوگ بتلاتے ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ میں آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، نیک کام جتنے ہو سکے، نمازوں کی کثرت ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو، صدقہ اور خیرات ہو، گناہوں سے پاکیزگی ہو، یہ سب چیزیں بتلائی جاتی ہیں، اسی لیے کہ ان 10 دنوں میں اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی اور مناسک حج ادا کرنے والے دنیا کے چپے چپے کونے کونے سے حجاج کرام آ کر اپنی اپنی زبان، اپنی اپنی لینگویج میں اللہ کی بڑائی اور کبریائی ظاہر کرتے ہیں، اس لیے یہ راتیں، یہ دن بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور اسی لیے اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ 10 راتوں سے مراد ہر مہینے کی جو شروع کی ابتدائی 10 راتیں ہیں وہ مراد ہیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ ابتدائی 10 راتوں میں روشنی زیادہ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد میں جو 10 دن ہیں وہ اس کی جو راتیں ہیں اس میں ابتداءً تو روشنی آتی ہے، پھر تاریکی ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد جو آخر کی 10 راتیں ہیں اس میں ابتداءً
تاریکی ہوتی ہے پھر روشنی آ جاتی ہے۔ تو جس میں سب سے زیادہ روشنی ہوتی ہے ابتدائی 10 راتیں، ان 10 راتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ یہ دوسرا علماء کا خیال ہے۔ اور والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور قسم ہے طاق کی۔ اس میں بھی کئی اقوال بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جفت اور طاق کی قسم کھائی ہے۔ اللہ کی ذات ایک اکیلی ہے، وہ تنہا، وہ یکتا ہے، ان کا کوئی شریک نہیں ہے، ان کا کوئی ساجھیدار نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جتنی مخلوق ہے سب آپس میں جوڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہر چیز کا ہم نے جوڑا بنایا ہے۔ تو یہاں اس سے مراد مخلوق اور خالق یہ بھی ہو سکتے ہیں، اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ جو ہے وہ 9 تاریخ طاق عدد کی ہے، اس سے وطر سے 9 ذی الحجہ مراد ہے، اور والشفع سے جفت سے 10 ذی الحجہ مراد ہے۔ اب عدد میں 2 4 6 8 10 12 14 یہ جو ہیں جفت ہیں، جوڑ ہیں، اور 1 3 5 7 9 11 یہ جو ہیں طاق ہیں۔ تو اس لحاظ سے 9 ذی الحجہ کا جو دن ہے وہ طاق عدد پر مشتمل ہے، اور جو 10 ذی الحجہ کا دن ہے وہ 10 جفت کا۔ تو اس سے یہ بھی مراد ہے، علماء یہ بھی فرماتے ہیں۔ تو 9 اور 10 ذی الحجہ کی الگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ قسم کھائی ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ تعالیٰ طاق ہیں اور طاق عدد کو پسند فرماتے ہیں، لہذا اللہ کو طاق عدد پسند ہے تو ہمیں بھی طاق عدد کا لحاظ رکھنا چاہیے اپنی زندگی کے مرحلوں میں۔ میں نے ہمارے اکابر علماء دیوبند کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے دن اور رات کے معمولات میں طاق عدد کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ہم نے اپنے پڑھنے کے زمانے میں بھی دیکھا ہے کہ کھانے بھی بیٹھتے ہیں تو طاق عدد کا لحاظ کر کے کھاتے ہیں کہ ہمارے ہر عمل سے اللہ کی وحدانیت ٹپکے۔ کوئی کھانا بنا رہے ہیں تو 3 مرتبہ مسالے 3 مرتبہ ڈالتے ہیں، نمک 3 مرتبہ ڈالتے ہیں یا 1 مرتبہ ڈالتے ہیں، کسی چیز کو دھل رہے ہیں تو 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ۔ نماز میں تو ہے تسبیحات جو پڑھی جائیں وہ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، طاق عدد کا لحاظ۔ تو یہاں تک ہم نے دیکھا کہ جو روڈ میں سگنل میں اسٹاپنگ ہوتی ہے، اب لال سگنل آئے تو کھڑے ہو جانا ہے، جب گرین سگنل آئے تو پھر آگے بڑھنا ہے، تو اس میں عدد چلتا رہتا ہے، 50 سے 60 سے یا 120 سے شروع ہوتا ہے، تو گاڑی آف کر کے جب لاسٹ میں 3 پر یا 5 پر یا 1 پر عدد پہنچتا اس وقت گاڑی اسٹارٹ کی جاتی۔ کتنے اللہ کے نیک بندے ہیں، اپنے ایک عمل سے اللہ کی محبت ٹپکتی ہے۔ ہم لوگوں نے اللہ کو پہچانا ہی کہاں ہے، اور اللہ کی معرفت ہمیں نصیب ہی کہاں ہوئی۔ اس لیے بزرگوں سے ہم نے سنا ہے کہ طاق عدد کا لحاظ اگر آدمی اپنی زندگی میں کرے، اللہ کو ایک چھوٹی سی ادا پسند آ جائے کہ اللہ کو چونکہ طاق عدد پسند ہے، ہم کو بھی طاق عدد پسند ہے، لہذا ہم بھی اپنی زندگی کے معمولات میں طاق عدد کا خیال اور لحاظ رکھیں گے، اسی بنیاد پر اللہ مغفرت فرما سکتے ہیں۔
تو اللہ نے طاق عدد کی قسم کھائی ہے اور جفت عدد کی قسم کھائی. واللیل اذا یسر، قسم ہے رات کی جب وہ چلنے لگے یعنی گزرنے لگے. بعض علماء مفسرین نے ترجمہ کیا جب وہ چھا جائے، یعنی ایک دم جب تاریکی گھبا گھب اندھیرا ہو جاتا ہے تو رات اپنی تاریکی مکمل طور پر پوری دنیا میں پھیلا دیتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم کھائی. کوئی آدمی یہ چاہے کہ میرے محلے میں، میرے گھر میں یا میری گلی میں اندھیرا نہ آنے پائے تو اس کی طاقت اور بس میں نہیں ہے کہ وہ اندھیرے کو روک سکے اور وہاں اتنی جگہ روشن رہے. پوری طاقت سے رات جگہ جگہ چھا جاتی ہے اور اندھیرا ہو جاتا ہے. بغیر بجلی کے بلب کے آدمی اپنے ہاتھ سے چھوٹا موٹا کام بھی نہیں کر سکتا. تو گویا کہ رات کی بھی قوت ہے، اس کی بھی ایک عظمت ہے. اللہ تعالیٰ نے رات کی بھی قسم کھائی کہ جب وہ گزرنے لگے، جب وہ چھا جائے تو اس کی بھی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ نے رات کی بھی قسم کھائی. اب 5 چیزوں کی قسمیں کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنی قسمیں کھانے کے بعد بھی کیا یہ قسمیں عقل مند کے لیے کافی نہیں ہے؟ حجر، یہ اس کا معنی روکنے کے آتے ہیں، منع کرنے کے آتے ہیں. نوجوان آدمی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت اور قوت رکھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے تو اپنے آپ کو روک سکتا ہے، اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. اور کوئی بھی کام ٹھان لے تو اس کام کو کر سکتا ہے، اور کسی چیز کے نہ کرنے کا پکا اور مصمم ارادہ کر لے تو اس کام سے وہ رک سکتا ہے. اس لیے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل مند کے معنی میں حجر کو بیان فرمایا کہ کیا اتنی قسمیں بھی عقل مند کے لیے کافی نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی قسمیں کھا رہے ہیں. اب قسم کھانے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال فرما رہے ہیں، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ آپ کے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ یہاں پر قوم عاد کا تذکرہ ہے. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان کے جیسے انسان شہروں میں کہیں پیدا ہی نہیں کیے گئے. اور قوم عاد کے بارے میں تو مشہور ہے کہ وہ طویل القامت، بہت لمبے لمبے ستونوں کی طرح انسان تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ 12 ہاتھ لمبے انسان تھے وہ. اور اتنی زیادہ طاقت ان کے اندر تھی کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر، ہم لوگ تو کلہاڑی سے، پھر کرینوں سے، بلڈوزروں کا استعمال کر کے پہاڑوں میں کھدائی کرتے. بعض جگہوں پر پہاڑ کو پھوڑنے کے لیے بموں کا استعمال کیا جاتا ہے. اللہ نے ان کو اتنی زیادہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراش لیتے تھے. اور ان کی عمریں بھی بہت زیادہ لمبی ہوتی تھیں. قوم عاد کے بارے میں مفسرین نے بہت تفصیلات بیان فرمائی. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے سام، اور سام کے بیٹے تھے ارم، ارم کے بیٹے تھے عاص، عاص کے بیٹے تھے عاد. اور جو ارم ہیں ان کے 2 بیٹے ہوئے، ایک عاص اور دوسرے عابر. عاص کے بیٹے عاد ہیں اور عابر کے بیٹے سمود ہیں. قوم سمود اور قوم عاد، اس کو عاد اولا اور عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے. تو ارم کی اولاد کو قوم ارم کہتے ہیں. ایک حدیث میں روح المعانی، صاحب روح المعانی نے ذکر فرمایا ہے کہ عاد کے 2 بیٹے ہوئے،
ارم کے، بعض کتابوں میں عاد کے بیٹے لکھا ہے اور بعض کتابوں میں ارم کے۔ ارم کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ تو اب شدید چند سالوں کے بعد انتقال کر گئے، تو جو شداد تھا اس نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے جنت کا تذکرہ سنا تھا۔ تو اس نے سوچا کہ ہم زندگی گزاریں گے، زندگی ختم ہو کر ہمیں موت آئے گی، موت کے بعد سال ہر سال تک قیامت قائم ہونے تک قبروں میں ہماری ہڈیاں بوسیدہ بنیں گی، اور پھر قیامت اور حشر قائم ہوگی، اس کے بعد حساب و کتاب کا عمل ہوگا، حساب و کتاب میں جو کامیاب ہوگا اس کو جنت میں بھیجا جائے گا، جو ناکام ہوگا اسے جہنم میں بھیجا جائے گا، کیوں نہ میں اپنی دنیا ہی میں اپنی جنت بنا لوں۔ تو اس نے پورا ایک شہر آباد کیا جس میں سونے، چاندی اور زبرجد کے محلات بنائے، باقاعدہ اس نے ستون بنائے زبرجد کے، اور سونے چاندی کے دروازے جگہ جگہ لگائے، اور نہریں اور چشمے اور باغات، سبز ہرے بھرے باغات اس نے لگا دیے۔ جب پورا شہر آباد ہو گیا تو اس نے اپنی سلطنت کے وزراء کو اور پھر رعایا کو، تمام لوگوں کو سوار ہو کر کے وہاں جانے کا ارادہ کیا کہ چلو ہم ہماری جنت کا سیر کریں گے۔ تو اسی دوران میں ایک کڑک آئی اور سارے لوگ اسی کڑک میں ہلاک ہوئے۔ کڑک بجلی کو کہتے ہیں۔ بجلی آئی اور ان سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو صاحب روح المعانی نے اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے، وفیہ راو مجہول، اس میں ایک راوی جو ہے وہ مجہول ہے۔ الغرض، حضرت نوح علیہ السلام کی یہ اولاد ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، اور سام کے بیٹے ارم، اور ارم کے بیٹے عاص، اور عاص کے بیٹے عاد۔ اس طرح یہ قوم عاد کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ بہت طاقتور قوم تھی، اور یہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقت میں کون ہے، کون بڑا ہے۔ الغرض اتنی زبردست طاقتور قوم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمانی کرنے کی بنیاد پر ہلاک اور برباد کر ڈالا۔ سورہ حاقہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قوم عاد اور قوم ثمود کے ساتھ کیا ہوا۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ۔ قوم ثمود کو ان کی سرکشی کی بنا پر ہلاک کر دیا گیا، اور قوم عاد کو ایک ایسی زبردست اور خطرناک ہوا، پوری طاقت کے ساتھ چلنے والی ہوا کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا، جو مسلسل چل رہی تھی۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، اللہ نے اس ہوا کو ایسا چلایا کہ مسلسل وہ 7 راتوں تک چلتی رہی اور 8 دنوں تک چلتی رہی۔ 7 لیال و8 ایام، 7 رات اور 8 دن تک وہ ہوا پوری طاقت سے چلتی رہی۔ اتنے بڑے بڑے ستونوں کے مانند طاقتور لوگ آپس میں ادھر سے ادھر پہاڑوں سے ٹکرا کر کے ان کے بھیجے نکل گئے، ان کی کھوپڑیاں نکل گئیں، اور وہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کسی کھجور کے درخت کو گرا دیا جائے تو جیسے لمبا پڑا ہوتا ہے، ایسے وہ انسان پڑے ہوئے تھے۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ۔ کیا قرآن ہے، اللہ اکبر! آدمی سمجھ کر پڑھے اور اس کے معانی پر غور کرے تو اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی اور قرآن سے محبت، اللہ کی محبت اس کے دل میں سما جائے۔ تو الغرض یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا تذکرہ فرمایا کہ جب نافرمانی کرنے کی بنیاد پر اتنے لمبے بڑی بڑی عمروں والے، ایک روایت میں ہے کہ ان کی عمریں بھی بہت زیادہ بڑی ہوتی تھیں، جس شداد کا تذکرہ
کتب تواریخ میں ملتا ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ شداد کی عمر بھی 900 سال ہوئی ہے، 900 سال تک۔ اور اس وقت کے لوگوں کی عمریں بھی کسی کی 900، کسی کی 800، کسی کی 400، 300 سال جس کی عمر ہوتی تھی وہ کم، 800، 900، 1000 سال جس کی ہوتی تھی وہ زیادہ۔ اور یہ کھنڈرات جو قوم عاد کے طاقتور لوگوں نے ہزاروں سال پہلے بنائے ہیں، سمجھیے 5000 سال سے زیادہ عرصہ ان پر بیت چکا ہے، لیکن آج بھی وہ کھنڈرات دنیا والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقی رکھے ہیں۔ اور کئی لوگوں سے ہم نے اپنے بزرگوں سے، اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ وہ خود دیکھ کر آئے ہیں ان کھنڈرات کو، اور ان لوگوں نے جیسے ہم لوگ قبر کھودتے ہیں ایسے ایک ایک فٹ نیچے قبر کی طرح بنا کر کے وہاں ان کا بچھونا ہوتا تھا، وہاں سوتے تھے وہ۔ ہم لوگوں کی تو جو ہمارے جو پلنگ ہوتے ہیں وہ 4 یا 3 فٹ اونچے ہوتے ہیں، ہم اوپر کی طرف سونے کے لیے بستر لگاتے ہیں۔ وہ لوگ غار بناتے تھے، پہاڑوں کے اندر غار بناتے تھے، غار کے اندر بھی نیچے کھدائی کرتے تھے، ایک ایک فٹ نیچے قبروں کی طرح ان کا بستر ہوتا تھا، وہ آج بھی موجود ہیں۔ ارم ذات العماد، اور یہ جو میں نے بیان کیا شداد کا واقعہ، یہ چونکہ ارم کی اولاد ہیں اور انہوں نے لمبے لمبے ستون بنائے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے قد و قامت ستونوں جیسے لمبے اور دراز تھے یہ ذکر فرمایا ہے۔ ایک صحابی گزرے ہیں حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ، ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ اپنے اونٹ کو تلاش کرتے 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 اس علاقے میں پہنچ گئے جہاں پر شداد نے جنت بنائی تھی، وہاں کچھ جواہرات ان کو ملے، وہ لے کر کے اٹھا کر وہاں سے لائے۔ اب پوری خبر پھیلی صحابہ میں، وہ دور تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس ان کو بلایا، وہ جواہرات دیکھے، وہاں کے حالات اور قبائح معلوم کیے اور فرمایا کہ یہ وہی شداد کی بنائی ہوئی جنت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ثور بن زید دیلمی رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک ورق ملا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں شداد بن عاد ہوں، اور میں نے بڑے بڑے لمبے ستون بنائے، اور میں نے اپنے ہاتھ مضبوط کیے، اور 7 ذراع یعنی 7 ہاتھ خزانے میں نے جمع کیے ہیں، جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نکالے گی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو خزانے اس نے جمع کیے تھے وہ زمین کے اندر چلے گئے، جو جہاں جہاں سے کھدائی کریں گے اس علاقے کی، وہاں لوگوں کو وہ سونے، جواہرات اور جو بھی موتی اور ہیرے ہیں وہ سب ملیں گے۔ تو حضرت ثور بن زید دیلمی رضی اللہ عنہ نے یہ بیان کیا۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کا تذکرہ فرمایا اور پھر قوم سمود کا تذکرہ فرمایا۔ قوم عاد تو ایسی قوم ہے کہ قیامت تک ان جیسے لوگ پیدا ہی نہیں کیے گئے، طاقتور اور مضبوط اور لمبی عمر والے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور قوم سمود یہ بھی بازو ہی کی قومیں ہیں۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور قوم سمود کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟ جو پہاڑ کے پتھروں کو تراشا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد میں فرعون کا تذکرہ فرمایا۔ فرعون کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ جو میخوں والا تھا، اوتاد کہتے ہیں میخوں کو۔ فرعون کو میخوں والا کیوں کہا گیا؟ علماء نے لکھا ہے کہ فرعون جب کوئی اس کی نافرمانی کرتا، فرعون تو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا، کوئی اس کی نافرمانی کرتا تو دونوں ہاتھوں میں میخ مار دیتا،
دونوں پیروں میں میخ مار دیتا اور پھر اس کو سزا دینے کے لیے سانپ اور بچھو چھوڑ دیتا تھا۔ تو فرعون کی کیبنٹی میں، فرعون کی سلطنت میں ان کے ایک وزیر تھے حضرت حزقیل، اور علماء نے بیان کیا ہے کہ وہ نبی بھی ہوئے حضرت حزقیل علیہ السلام۔ تو وہ اندر ہی اندر سے چھپ کر مسلمان ہو گئے تھے، اور 100 سال تک انہوں نے اپنے ایمان کو فرعون سے چھپائے رکھا، اس ڈر سے کہ اس کو پتہ چل جائے گا تو یہ موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ چنانچہ 100 سال کے بعد یہ چیز معلوم ہو گئی۔ کیسے معلوم ہوئی اس کے بارے میں بھی لمبی چوڑی تفصیلات ہیں۔ ایک موقع پر میں نے بیان کیا تھا کہ فرعون کی جو بیٹی ہے اس کی مشاطہ تھی، اسے کنگھی کرنے والی تھی، تو ایک مرتبہ کنگھی اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی، تو اس نے کنگھی کو بسم اللہ کہہ کر اٹھایا، اللہ کا نام لے کر۔ تو فرعون کی بیٹی نے سن لیا کہ یہ تو کس کا نام لے رہی ہے؟ اس نے کہا کہ وہی اللہ جس نے آسمانوں کو، سورج کو اور چاند کو پیدا کیا۔ تو اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے باپ کو تو خدا نہیں تسلیم کرتی۔ وہاں تک اس نے رپورٹ پہنچا دی۔ پھر اس کے بعد میں وہ اس مشاطہ کو باقاعدہ گرم گرم کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کر کباب بنا دیا گیا، اور اس موقع پر اس کی بالکل دودھ پینے والی شیرخوار بچی نے اپنی زبان سے کہا کہ تمہیں کوئی فکر کرنے کی، ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا جنت انتظار کر رہی۔ بہت لمبا چوڑا اور انتہائی درد مندانہ وہ واقعہ ہے۔ الغرض حضرت حزقیل جو فرعون کی سلطنت میں تھے، وہ 100 سال تک اپنے ایمان کو چھپائے رکھے تھے۔ جب پتہ چل گیا کہ انہوں نے ایمان قبول کر لیا ہے اور مجھے چھوڑ کر کسی اور اللہ کو مانتے ہیں، تو فرعون نے ان کو سزا دی، دونوں ہاتھوں میں میخ مار دیا، دونوں پیروں میں میخ مار دیا، اور ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو جب جب بھی کوئی نافرمانی کرتا تو اسی قسم کی سزائیں دیتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو میخوں والے سے تعبیر فرمایا، الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شہروں میں نافرمانی کی، اللہ کی سرکشی کی، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور انہوں نے بہت زیادہ سر اٹھا رکھا تھا، بہت زیادہ فساد مچا رکھا تھا، جیسا دل میں آتا تھا ویسا کرتے تھے، اور جس کو چاہے مار دیتے تھے، جس کے ساتھ جو ہے رحم و کرم کا معاملہ کرنا چاہتے تھے اس سے دوستی بڑھاتے تھے۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، جب انہوں نے حد سے زیادہ نافرمانیاں کی اور حد سے زیادہ فساد مچایا، تو اب اللہ تعالیٰ کے یہاں تو دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ اللہ مہلت دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ظلم کو پسند فرماتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی یہ سدھر جائیں۔ اگر آدمی اپنے آپ کو نہ سدھارے، اپنے آپ کو نہ چینج کرے، تو پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے، بہت خطرناک پکڑ آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ فرمائی، سو آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ وہ عذاب کیا ہے؟ قوم عاد کو، قوم سمود کو ہلاک کر دیا گیا چیخ کے ذریعے سے، ہوا کے ذریعے سے، اور قوم فرعون کو پانی میں سمندر کے بیچوں بیچ میں غرق کر دیا گیا، ڈبا دیا گیا۔ تو اسی کو اللہ نے فرمایا کہ آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب نافرمانوں کے گھات میں ہے۔ ایک دم کوئی آدمی اپنے دشمن کو پکڑنے کے لیے جیسے پیچھا کرتا ہے، لگا رہتا ہے، چیل کی نگاہیں ہوتی ہیں، جیسے چیل اوپر سے اپنے شکار کو دیکھتی رہتی ہے اور ایک دم سے پوری طاقت سے آ کر جھپٹا مار کر اڑ جاتی ہے۔ تو گھات میں لگنا، مستقل اس کے پیچھے لگ کر اسے پکڑنے کی کوشش کرنے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نافرمانوں کے گھات میں ہے، مطلب کوئی گناہ کرتا ہے، چھپا کر بھی کرتا ہے تو اللہ سے وہ چھپ نہیں سکتا، وہ اللہ کی گھات میں ہے۔ جب اللہ مہلت پر مہلت دیتے ہیں، آدمی اپنے آپ کو نہیں سدھارتا تو اللہ کی پکڑ آتی ہے اور اللہ اس سے اپنی پکڑ فرماتے ہیں۔
اس کے یہ جو ہیں تقریباً 14 آیات تھیں جن کی مختصر سی تشریح ہم نے بیان کی. انشاءاللہ اگلے بدھ کو، اگلے چہارشنبے کو ہم 15ویں آیت سے تشریح کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کریم سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کو سیکھنے، سمجھنے اور قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو ہم سب کے لیے سفارشی بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.